کونڈے کھا کھا کے, تیجے کھا کھا کے, اور جتنے مردے مر رہے ہیں سب کا ایصال ثواب یہ کھاتا ہے. ایسے بھی ہیں, اس طرح کے بھی ہیں نا. میں ایک واقعہ نہیں بتاتا, ایک بدعتی مولوی تھا, اس کے کسی کا انتقال ہو گیا, تو اس مولوی کا بھی انتقال ہو چکا تھا. تو وہ جمعرات کے کھانے پر بلایا. میت کے لواحقین نے کہا کہ پہلے تو آپ کے ابا کو بلاتے تھے, اب ابا نہیں ہے تو بچے آ جائیں. تو بچے جب کھانا کھانے کے لیے جانے لگے, جمعرات کا کھانا, تو بچوں کی ماں نے کہا دیکھو بیٹا, اتنا کھانا ہے کہ باپ کی روح کو تسکین ہو جائے کہ میرے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہو, اور باپ کو بدنام نہیں کرنا, باپ کی روح کو تکلیف نہیں پہنچا. بدنام نہ, ناک نہ کٹوا دینا معاشرے میں, طبیعت سے پھوڑنا بیٹھ کے نا. باپ کی روح کو خوشی ہوگی کہ آج میں نہیں ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مفت کھانے والے میرے بچے ہیں الحمدللہ. تو بچوں نے ماں کی نصیحت یاد آئی, شروع کیا. یہ لطیفہ ہمارے نانا ہمیں سنایا کرتے, خود بھی مولوی تھے وہ, ٹھیک ہے نا, مسجد کے امام تھے, اللہ مغفرت فرمائے. بچوں نے طبیعت سے پھوڑنا شروع, کھاتے 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 ادموئے ہو گئے نا, چلا ہی نہیں جا رہا ان سے. اماں کی نصیحت یاد آ رہی ہے. تو بالآخر یہ حالت ہو گئی کہ 2 بندوں کے کندھوں پہ سہارا لے کے گھر آ رہے. ماں نے دیکھتے ہی چترول لگانا شروع کر دی, کہہ رہی ناک کٹوا دی نا, باپ کی روح کو تکلیف دی. بچے کہنے لگے اماں اتنا تو کھا لیا کہ چلا نہیں جا رہا. کہہ رہی کمبختو, تمہارے باپ کو اسٹیشن پہ رکھ کے لے کر آتے تھے ہیں, اور تم چل کے آ رہے ہو. اس کو تو لٹا کے لاتے تھے, 4 آدمی اٹھا کے لا رہے ہوتے تھے اس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم کو تانا دیا, وہ اسلام پہ اعتراض کر رہا تھا, باتیں کر رہا تھا. آپ نے تانا دیا کہ کیا تورات میں نہیں لکھا ہے کہ اللہ کو موٹے توند والے عالم سے نفرت ہے؟ تو پہلے اپنا حلیہ تو دیکھ, کھا کھا کے توند نکالی ہوئی ہے, تورات پر عمل کر نہیں رہا جو اللہ نے تمہیں کتاب دی تھی, اور ہمیں کیا کر رہا ہے, نصیحتیں کر رہا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ تانا بعض صورتوں میں, اس سے ایک تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کو زیادہ کھانا, بولو بھائی پسند نہیں. جمعرات کے بھی کھانے ہیں, ادھر سے کونڈے کا کھانا آ گیا, ادھر سے پتہ نہیں کیا کھائے جا رہے ہیں یار. اسلام میں تو بھائی روزے رکھنا ہے, پیر جمعرات کا رومی. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش میں آپ نے روزہ رکھا ہے. ہمارے یہاں دیگیں پکتی ہیں 12 ربیع الاول کو نا, اگر فرض کر لو 12 ربیع الاول یوم پیدائش ہے تو پھر تو روزہ ہونا چاہیے. دیگیں ہو رہی ہیں, دبا کے کھا رہے ہیں, کھچڑے پک رہے ہیں, کھیرے کھا رہے ہیں. تو ہمارے نبی نے اپنی یوم ولادت پہ بھی روزہ رکھا. اسلام نے بتایا کہ بھائی توند بھرنا اچھی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا, آپ نے اس کو دودھ پیش کیا. مہمان کا اکرام ہے نا, تو کافر کا بھی آپ اکرام کرتے تھے. دودھ پیش کیا, اس نے ایک پیالہ بھر کے دودھ پیا, آپ نے ایک اور پیش کر دیا, وہ بھی پی گیا. آپ ایک اور پیش کیا, وہ بھی پی گیا. 7 پیالے بھر کے اس نے دودھ کے, اور پیالہ بھی اس زمانے کا ہوتا تھا, 7 پیالے بھر کے جب 8واں پیش کیا, اس نے کہا سیر ہو گیا اور حاجت نہیں. اس دودھ کی برکت تھی, نبی کے اکرام کی برکت تھی, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اگلے دن دوبارہ آیا, کوئی آپ نے اسے کم کھانے کی ترغیب نہیں دی. ابھی تو اسلامی تعلیمات اس نے بیچارے نے سیکھی نہیں ہے نا, ابھی تو کلمہ سیکھا ہے, نماز دیکھی ہوگی. اگلے دن دوبارہ آیا, آپ نے پھر اکرام کیا, اسی طرح بھوکا تھا, آپ نے اسے دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا, پی گیا. وہ دوسرا پیالہ پیش کیا, فرمایا رسول اللہ سیر ہو چکا ہوں, اب حاجت نہیں ہے. آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء. کافر 7 آنتیں بھرتا ہے پیٹ کی, اور مومن 1 آنت بھرتا ہے. 1 آنت میں مومن کیا ہو جاتا ہے, مومن چٹورا, سمجھ رہے ہو نا. چٹورے سے میری مراد ہے پھوڑنے والا. ایک تو چٹنی کباب کھانے کا شوق ہوتا ہے, وہ نہیں, پھوڑنے والا نہیں ہوتا. کھائے جا رہا ہے, کھائے جا رہا ہے, کھائے جا رہا ہے. آج ہمارا مذہب کیا ہے, کھانا مذہب ہے. بارات کے کھانے الگ کھائے جا رہے ہیں, حالانکہ اسلام میں ولیمہ بارات نہیں ہے. اور پھر مردوں کے تو اللہ کی شادیوں پہ اتنا نہیں کھایا جاتا جتنا مردوں پہ کھایا جاتا ہے. بھائی وہ میت کہے گی جب میں دولہا بنا تھا تو اتنا میرے ابا نے نہیں کھلایا تھا, یہ میرے نا رشتہ داروں نے. جب میں مرا ہوں تو لنگر ہے کہ ختم ہونے کا نام لے ہی نہیں رہا, جو بھی آ رہا ہے کھا کے. اور لوگ کہتے ہیں کھاؤ, یہ کھانا بہت برکت والا کھانا, اس کو کھانا ضرور ہے, آپ نے کھانا ضرور ہے. تو کھا کھا کے ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ ہم فراق یار میں, اصل شعر پتہ ہے کیا ہے, ہم فراق یار میں گھل گھل کے, وہ کیا ہے یار, اصل شعر کچھ اور ہے کہ ہم یار کی جدائی میں نا گھل گھل کے کمزور ہو گئے, مر گئے, یہ ہو گیا. ہر فرمایا کرتے تھے آج کل الٹا چل رہا ہے. نبی کی محبت میں نا, یار کے فراق میں, ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. محبوب کی محبت میں موٹے ہو رہے ہیں, اتنے گھلے
इतने घुले रुस्तम के साथी हो गए। रुस्तम पहलवान था ना, तो नबी की मोहब्बत में पहले जमाने में लोग क्या होते थे भाई, रोजे रख रख के दुबले होते थे। आज नबी की मोहब्बत में इंतहाई स्पीड के साथ फैलते चले जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। हर फैले हुए को ये ना समझे कि वो, मैंने पहले बता दिया, किसी की बेकरामी जायज नहीं है, बाय नेचर भी होते हैं ना लोग, लेकिन और बहुत से कमबख्त इतने बारीक होते हैं मगर फोड़ते रहते हैं सुबह शाम। वो कुदरती तौर पे बढ़ा, जिस्म ही नहीं बढ़ता उनका, तो वो जो है ना खाते भी हैं, बदनाम भी नहीं होते। तो एक बड़े भारी भरकम आलिम थे, बहुत भारी जिस्म उनका। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या खाते हैं? उन्होंने कहा मैं खाता ही नहीं हूं, मैं एक टाइम खाना खाता हूं, 2 टाइम का नागा करता हूं, लेकिन फिर भी बदनाम हूं। उन्होंने कहा लोग मुझे देख के कहते हैं पता नहीं इतना खाते होंगे, हालांकि बहुत कम खाते थे वो। तो इस हदीस से हमें एक तो ये पता चलता है कि मोमिन ज्यादा नहीं फोड़ता, वो तभी थोड़ा खाता है जितनी उसकी बॉडी उसको इजाजत देती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो इस्लाम कबूल किया, उनकी खुराक खुद बखुद, भाई एक दूध 1 गिलास काफी है हमारे लिए, बस अब दुनिया परस्ती क्या, अल्लाह करो, दूसरे कामों में टाइम लगाओ, चर्बी बढ़ेगी ना और तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। जितनी एनर्जी मुझे चाहिए थी वो 1 गिलास दूध में हासिल हो गई। और काफिर का मकसद है लाइफ को एंजॉय करना, तो फोड़ता जाएगा, फोड़ता। अब जो काफिर लोग कम खा रहे हैं ना, वो डॉक्टरों की वजह से कम खा रहे हैं। अब आप ये ना समझे यार आज तो काफिर बहुत थोड़ा खाते हैं, वो तो डॉक्टर ने उनको डरा दिया है कि मर जाओगे ज्यादा खाने से। तो वो शहवत परस्ती की कमी की वजह से नहीं, वो उनको डॉक्टरों ने बताया है कि ज्यादा खाना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा खाते रहो, ज्यादा अरसे तक खाते रहोगे वरना जल्दी मर जाओगे। तो वो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसने ज्यादा खाने के नुकसानात बयान कर दिए हैं। क्या वुजू में नियत करना फर्ज है? नहीं, नियत करना फर्ज नहीं, इख्तिलाफी मसला है ये। इसमें तो सबका इत्तेफाक है कि वुजू का सवाब जब ही मिलेगा जब वुजू की नियत होगी। बगैर नियत के वुजू होने से वुजू का सवाब नहीं मिलता। लेकिन नियत का मतलब ये है कि आप बस गए वुजू करने के लिए तो वो नियत ही होती है। आप बारिश में नहा लिए और चारों आज़ा आपके धुल गए तो नियत नहीं थी आपकी, तो वुजू होगा कि नहीं होगा? तो अहनाफ के नज़दीक हो जाता है वुजू, लेकिन वुजू का सवाब नहीं मिलता, और बाकी अइम्मा के नज़दीक वुजू नहीं होता। ये तो एक इख्तिलाफी मसला है, लेकिन नियत किए बगैर बहरहाल वुजू का सवाब हासिल नहीं होता। और नियत होती है, वहमी ना बने, पता चला नलका खोल के घंटा नियतें हो रही हैं वुजू की, बस जब बैठे हैं तो और क्या करने के लिए बैठे हैं, वुजू करने के लिए तो बैठे हैं यहाँ। क्या तावीज़ पहनना शिरक है? हदीस में आता है कि रुकिया और तावीज़ यानी तमाइम जो है ये शिरक में से है। यहाँ शिरक से मुराद, तावीज़ से मुराद वो तावीज़ जो शिरकिया तावीज़ हो, क्योंकि रुकिया में कभी हदीस में तज़किरा है ना कि रुकिया भी शिरक में से है। तो सबका इत्तेफाक है कि रुकिया वो जब शिरक बनता है जब उसके कलिमात शिरकिया हो। तावीज़ में अगर किसी ने या अल्लाह मदद लिख के लटका दिया तो ये शिरक कहाँ से हो गया? तो अल इतलाक तावीज़ को शिरक है ना, ये जहालत की बात है। अलबत्ता ये जरूर है कि तावीज़ गंडे करने वाले शिरक की तरफ चले जाते हैं बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि तवहुम परस्ती फैलती है इससे। तो इसलिए तावीज़ अगर उसके कलिमात दुआइया हो और अल्लाह से मदद मांगी गई हो, या यानी कोई भी मुबारक कलिमात हो उसमें, तो वो शिरक तो नहीं है। लेकिन जो सुन्नत अमल है वो यही है कि दुआओं का एहतमाम किया जाए। जब कोई मसाइल हो अल्लाह से दुआएं मांगी जाएं और असबाब इख्तियार किए जाएं। कोई बीमारी है तो इलाज भी करें और अल्लाह से दुआएं मांगे, ये सुन्नत अमल है। तावीज़ गंडे में जो लोग पढ़ते हैं तो वो फिर बिल आखिर तवहुम परस्ती की तरफ जाते हैं और इसकी कोई इंतहा नहीं है। एक धागा होगा अंगूठे में, एक इधर होगा एक इधर होगा। मैंने देखा है तावीज़ वालों की हालत बेचारों की क्या होती है। इसलिए अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें। हदीस में तरगीब यही है कि ये सब इन चीज़ों से अवॉइड किया जाए। क्या इस्तिखारा हर काम से पहले करना चाहिए? नहीं जनाब, इस्तिखारा अहम कामों से पहले होता है, और उन कामों में जिनमें डाउट हो, आपको समझ में ना आ रहा हो कि सही बेहतर क्या है, तो उसमें 2 रकत पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगी जाए। इस्तिखारे की मसनून दुआ बहती ज़ेवर में लिखी हुई है, आजकल तो इंटरनेट पर भी मिल जाती है। आप लिखेंगे इस्तिखारे की मसनून दुआ, वो आ जाएगी। तो उसमें ये दुआ मांगी जाए। उसके अल्फाज ये होते हैं, इनकान हादल अमरा खैरुल्ली फी दीनी व माशी व आक़िबती अमरी फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली, कि अल्लाह अगर ये काम बेहतर है तो मुक़द्दर कर दे, बेहतर नहीं है तो हटा दे। बाकी इसमें ख्वाब वाब नहीं आता, आएगा भी तो इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। करना वही है कि जो आपको समझ में आ रहा हो। और ये खूब समझ लें, मशवरे की अहमियत शरीयत में इस्तिखारे से ज्यादा है, ये भी ज़हन में रखें। क्या 3 तलाक एक साथ देने से तलाक हो जाती है? जी बिल्कुल हो जाती है। इस पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। बाद में कुछ लोगों ने इख्तलाफ किया है और वो फैला दिया फिर। अच्छा, आजकल बहुत सारे मुफ्तियान किराम, बहुत सारे तो नहीं, कुछ मुफ्तियान किराम मेरे खिलाफ क्लिप बना रहे हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद कहता है कि 3 तलाकों 3 होना ये इजमाई मसला है। हालांकि देखो फलां ने भी कहा है कि ये इख्तलाफी मसला है, फलां ने भी कहा है कि ये इख्तलाफी मसला। तो देखें, कहने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, कोई किसी भी टाइम पे कुछ भी कह सकता है।
اختلافی مسئلہ جب بنے گا جب آپ کسی صحابی رسول سے یا کسی جلیل القدر تابعی سے ثابت کریں جو خیر القرون تھا. خیر القرون میں کوئی ایک ہمیں نہیں ملتا صحابی یا تابعی جلیل القدر تابعی، یعنی وہ تابعی جو باقاعدہ امت میں ثقہ تابعی کہلاتے ہوں، قابل اعتماد ہوں. کوئی بھی نہیں ملتے جنہوں نے 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو. اور پھر بھی اگر کوئی مفتی کہے کہ نہیں فلاں نے کہا ہے، دیکھو فلاں کتاب کا حوالہ، اس کی سند پیش کر دیں، میں آپ کے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر دوں گا. یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں. تو اور پھر لمبے لمبے کلپ بنے ہوئے میرے خلاف. بھائی آپ کو میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی ایک تو پیش کر دو نا کسی صحابی یا تابعی کا فتویٰ، یا کوئی ایک صحیح حدیث پیش کر دو جس میں اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک وقت کی اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک کہا گیا ہو. تو کچھ بھی نہیں ہے، باتیں ہیں. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، جتنی باتیں کریں ویوز بہت زیادہ ملتے ہیں اس سے. جب بھی کوئی اہل حدیث بھائی اس طرح کی، کوئی عالم اس طرح کی بات کرے نا کہ نہیں یہ صحابہ میں اختلاف تھا اور تابعین میں اختلاف تھا، ان سے کہیں بھائی اس صحابی کا یا اس تابعی کا نام بتائیں سند کے ساتھ اور اس کی عربی عبارت نقل کر دیں. میں 2 اور 2 4 کی طرح انشاءاللہ بتا دوں گا کہ کیا گڑبڑ ہوئی ہے اس میں. تو باقی باتیں کرتے رہیں بیٹھ کے، کوئی پابندی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں علماء دیوبند نے بھی لکھا ہے کہ 3 طلاق اختلافی مسئلہ ہے. میں نے بتایا لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی لکھ سکتا ہے. صحابی یا تابعی سے دکھا دیں آپ، اور میں دکھا سکتا ہوں. میں کیا نیٹ پہ جائیں گے دن آپ کو صحابہ کرام کے اقوال فتاوی ملیں گے جنہوں نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 ہی کہا، اور حدیثیں بھی ملیں گی، قرآنی آیات بھی ملیں گی. نہ قرآن میں کہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ہوتی ہے، نہ حدیث میں، نہ کسی صحابی سے، نہ کسی تابعی سے. اتنا بڑا دعویٰ میں کر رہا ہوں تو اب آپ اس دعوے کے خلاف کوئی ریفرنس دے دو نا کہ نہیں جی دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے 3 ایک ہوتی ہے، یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، یہ حدیث میں یہ آتا ہے دیکھو اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. کہیں دکھا دیں حدیث ہمیں بھی. وہ حضرت رکانہ کی حدیث پیش کی جاتی ہے، اس میں اتنا اضطراب ہے اور اس کی صحیح سند سے جو ثابت ہے وہ پی جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں. اس لیے ٹو دا پوائنٹ بات کرنی چاہیے. اس میں کیا میسج پر طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ جی ہاں جناب، میسج پہ طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. اگر میسج میں اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور اس کا نام لے کے یا اس کی طرف نسبت کر کے یا اس کو میسج بھیجا ہے طلاق لکھ کے، تو اس طرح سے ہو جاتی ہے طلاق. یا یوں لکھ دیا میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تو پھر نہ بھی بھیجی ہو تو لکھنے سے ہی ہو جائے گی. نابالغ بچے کا نکاح کرنا جائز ہے. دیکھیں نابالغ بچے کا نکاح شریعت میں جائز ہے، لیکن یہ جائز ضرورت کی وجہ سے ہے. جہاں ضرورت ہوگی ضرورت کا استعمال کیا جائے گا، لیکن یہ شریعت میں اس کی ترغیب نہیں ہے. ضرورت کی وجہ سے شریعت نے ایک چیز کو جائز قرار دیا، کیونکہ بعض دفعہ اچھا رشتہ نکلنے کا چانس غیر مسلموں کی نظر میں تو اچھے رشتے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا. وہ تو 50 سال میں شادیاں کرتے ہیں، پہلے طبیعت سے ادھر ادھر منہ مارتے رہتے ہیں مارتے بڈھے ہونے لگتے ہیں تو شادی کر لیتے ہیں. تو ہمارا جو نام نہاد لبرل طبقہ ہے وہ بھی انہی سے متاثر ہے. تو ان کی نظر میں زنا میں اور شادی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اسلام میں تو بھائی زنا اور شادی میں بڑا فرق ہے. نکاح پیغمبروں کی سنت، اور زنا جو ہے اس پہ تو 100 کوڑے رکھے ہیں اسلام میں. اور شادی شدہ زنا کرے تو رجم کی سزا، پتھروں سے مار کے، حکومت پر لازم ہے کہ اس کو مارے، پتھروں سے ہلاک کرے. اس لیے اسلام جو ہے نا نکاح کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہے. تو اس لیے اسلام کو ان لبرل نام نہاد لبرلز کی باتوں میں نہ آیا کریں. ان کی تھنکنگ الگ ہے، اسلام کی تھنکنگ الگ ہے.